السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے سب سے بڑے تاجر نے اپنی بیٹی کی شادی پر اسے کروڑوں روپے کی ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی۔ تقریب کے دوران ایک بوڑھا ویٹر شربت کا گلاس لیے ان کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور گلاس تاجر کے قیمتی سوٹ پر گر گیا۔ تاجر نے غصے میں ویٹر کو دھکا دیا تو ویٹر کی جیب سے ایک بہت پرانا اور پیلا خط گر کر قالین پر آ گیا۔ تاجر کی نظر خط کی لکھائی پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور پوش ترین علاقے ڈیفنس کے وسط میں واقعی وہ فلک بوس عمارت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، جس کی سب سے اوپر والی منظر پر بنا ہوا وہ عظیم الشان اور شاہانہ حال اس وقت مصنوعی کمکموں اور فانوسوں کی روشنیوں میں دن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ جہاں آج اس ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور کھرب پتی تاجر سیٹھ ظفر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی زویا کی شادی کی تقریب تھی، اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ حال کے اندر کا منظر ایسا تھا جیسے کسی نے جنت کا ٹکڑا زمین پر اتار دیا ہو۔ ہر طرف دولت کی ریل پیر تھی اور در و دیواروں سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ چھت سے لٹکتے ہوئے بلوریں فانوس جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے کرسٹل لگے ہوئے تھے، وہ اپنی روشنی سے پورے ماحول کو تسلماتی بنا رہے تھے، اور فرش پر بچھے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کے ایرانی اور ترکی قالین اتنے نرم اور گداز تھے کہ چلنے والے کے پیر ان میں دھنستے جا رہے تھے۔ فضا میں تازہ گلابوں اور مہنگی ترین فرانسیسی پرفیومز کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی، جو سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ سیٹھ ظفر آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور اہم دن کو منا رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ایک انتہائی قیمتی اطالوی سوٹ پہن زیب تن کر رکھا تھا، جس کا کپڑا خاص طور پر یورپ سے منگوایا گیا تھا، اور اس کے کوٹ کے کالر پر لگا ہوا سونے کا برج اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ مہمانوں کے درمیان سینہ تانے اور گردن اکڑائے کھڑا تھا، اور ہر آنے والے معزز مہمانوں کو مبارکباد وصول کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، اس میں خوشی سے زیادہ تکبر اور فرونیہ جھلک رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں اس کے ذاتی محافظوں کا دستہ کھڑا تھا، جو ہر لمحہ اس کی حفاظت کے لیے مستعد تھا۔ مگر آج سیٹھ ظفر کی خوشی اور اس کے تکبر کا اصل مرکز نہ تو یہ شادی کی تقریب تھی، اور نہ ہی یہاں موجود ملک کے نامور سیاستدان اور بیوروکریٹس تھے، بلکہ اس کی ساری توجہ اور اس کا سارا غرور اس کی چھوٹی سی مخملی سرخ ڈبیا میں بند تھا، جو اس نے اپنی کوٹ کی دائیں جیب میں چھپا کر رکھی تھی، اور جسے وہ بار بار اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر تسلی کر رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نایاب اور تاریخی ہیرے کی انگوٹھی تھی جس کی چمک انسانوں کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور جس کی مالیت کا اندازہ عام آدمی کے لیے بس کی بات نہ تھی۔ اس ہیرے کے پیچھے ایک ایسی خوفناک اور تاریک داستان چھپی تھی، جو صرف اور صرف ظفر کے سینے میں دفن تھی، یا پھر آسمان والا جانتا تھا۔ ظفر کے ذہن میں بار بار ماضی کی وہ کالی اور طوفانی رات گھوم رہی تھی جب اس نے یہ ہیرا حاصل کیا تھا۔ آج وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ 30 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ شخص جس کا یہ ہیرا تھا، یعنی اس کے بچپن کا دوست سمیر، وہ اب تک مر کھپ چکا ہوگا، یا پھر کسی گندی نالی کے کنارے بھیک مانگ رہا ہوگا۔ اور اگر زندہ بھی ہوا تو اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہو کہ وہ شہر کے سب سے بڑے طاقتور آدمی سیٹھ ظفر کا مقابلہ کر سکے۔ ظفر نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں نے کتنی ہوشیاری اور چلاکی سے اس ہیرے کی شناخت مٹا ڈالی۔ یہ پہلے انڈے کی شکل کا 24 کیرٹ کا خالص ہیرا تھا، جس کے پیندے میں ایک باریک سا قدرتی نشان تھا۔
جسے صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا تھا، مگر میں نے اسے ایمسٹریم بھیج کر دوبارہ تراش خراش کروایا اور اسے چکور شکل پر دے دی، جس سے اس کا وزن کم ہو کر 18 کیرٹ رہ گیا، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ وہی نیلم چشم ہے جو کبھی سمیر کے خاندان کی عزت اور وقار ہوا کرتا تھا۔ حال میں موسیقی کی مدھم دھنیں بج رہی تھی اور مہمان انواع و اقسام کے کھانوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جس میں مغلائی، کانٹیننٹل اور چائنیز کھانے شامل تھے۔ ویٹرز کی ایک بڑی فوج مہمانوں کی خدمت کے لیے مصروف تھی، جو سفید اور سیاہ یونیفارم میں ملبوس مشینی انداز میں ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ انہی ویٹرز کے ہجوم میں ایک بہت ہی لاغر، کمزور اور بوڑھا شخص بھی شامل تھا، جس کا نام رحیم تھا، مگر اسے یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سب کے لیے وہ صرف ایک نوکر یا نمبر تھا۔ رحیم کی کمر وقت کے بوجھ اور مسلسل مشقت کی وجہ سے جھک چکی تھی، اور اس کے چہرے پر پڑی گہری جھریاں اس کی المناک اور دکھوں بھری زندگی کی گواہیاں دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، اور ان میں ایک عجیب سی ویرانی اور مایوسی تھی۔ وہ صبح سے بھوکا تھا، کیونکہ ہوٹل کی انتظامیہ ظالم کا اصول تھا کہ جب تک تقریب ختم نہ ہو جائے اور آخری مہمان کھانا نہ کھا لے، عملے کا کوئی بھی فرد نوالا نہیں توڑ سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ بھوک، پیاس اور بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے رحیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی ٹانگوں میں جان نہیں بچی تھی۔ اسے چلنے میں شدید دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی نوکری بچانے اور اپنی بیمار بیوی کی دوائیوں کے پیسے جوڑنے کی خاطر زبردستی خود کو گھسیٹ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو مشروبات سے بھری ہوئی تھی ایک بھاری بھرکم ٹرے تھی، جس میں انار کا لال شربت بھرے درجنوں گلاس سجائے گئے تھے۔ اس ٹرے کا وزن اس کے ناتواں بازوؤں کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر وہ دانت بھینچے اسے اٹھائے پھر رہا تھا۔ رحیم کی نظریں بار بار دھندلا رہی تھیں، اور وہ اسے حال کی تیز روشنی چبھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہے، جہاں انسانوں کی نہیں بلکہ نوٹوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور جہاں غریب کی جان کی قیمت اپنے ایک گلاس شربت سے کم نہیں ہے۔ اچانک سٹیج پر موجود اناؤنسر نے مائک سنبھالا اور پرجوش آواز میں اعلان کیا کہ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ اب دلہن کے والد محترم سیٹھ ظفر صاحب اپنی پیاری بیٹی زویا کو وہ تاریخی اور قیمتی تحفہ دیں گے جس کا چرچا پورے شہر میں گھوما ہوا ہے، اور جو انہوں نے اپنے خاص طور پر اپنی بیٹی کے لیے بنوایا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی باتیں چھوڑ کر سٹیج کے گرد جمع ہو گئے اور کیمروں کے رخ سٹیج کی طرف ہو گئے۔ ظفر نے بڑے فخر اور غرور سے زویا کو اپنے پاس بلایا، جو سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ شاید وہ بھی اپنے باپ کی دولت کی نمائش سے بیزار تھی۔ ظفر نے جیب سے وہ مخملی ڈبیا نکالی اور سب کے سامنے اسے کھولا۔ جیسے ہی ڈبیا کا ڈھکن کھلا، اس میں موجود ہیرے کی نیلی اور سفید مل جلی شعائیں نکلیں اور حال کی روشنیوں میں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا سما باندھ دیا۔ حال میں موجود ہر عورت کی آنکھ میں حسد اور رشک کی چمک آ گئی، اور ہر مرد ظفر کی دولت سے مرعوب ہو گیا۔ ظفر نے مائک پر اپنی گرجدار آواز میں کہا، یہ ہیرا صرف ایک پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ میری 30 سالہ محنت، ایمانداری اور لگن کا ثبوت ہے۔ یہ میری کمائی ہے جسے میں اپنی شہزادی کو دے رہا ہوں، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ظفر اپنی بیٹی کو کیا دے سکتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حال تالیوں اور واہ واہ کے نعروں سے گونج اٹھا، مگر حال کے تاریک کونے میں کھڑا وہ بوڑھا ویٹر رحیم اچانک سے چونک پڑا۔ اس ہیرے کی مخصوص نیلی چمک نے جیسے اسے اس کی یاد کے لیے بند کر دیا ہو۔
اور زنگ آلود دریچوں پر زور زور سے دستک دی ہو۔ اسے وہ نیلی روشنی اور خاص قسم کی چمک بہت جانی پہچانی لگی، جیسے اس نے بچپن میں کہیں دیکھا ہو، مگر وہ اسے اپنا وہم اور تھکاوٹ کا اثر سمجھ کر سر جھٹک گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ خاندانی ہیرا تو کب کا چوری ہو چکا ہے اور اب اس کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ ظفر نے وہ انگوٹھی زویا کی دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنائی اور فضا میں درجنوں کیمروں کے فلیشز ایک ساتھ چمکنے لگیں، جیسے آسمانی بجلی کڑک رہی ہو۔ زویا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی انگلی میں ہیرا نہیں بلکہ کسی کا خون اور کسی کی بد دعا پہن رہی ہے۔ تقریب آگے بڑھی اور ظفر سٹیج سے نیچے اتر کر دوبارہ اپنے امیر دوستوں اور کاروباری شراکت داروں میں گھل مل گیا۔ اس کا موڈ ساتویں آسمان پر تھا اور وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ہیرے کی اصل پہچان صرف ایک جوہری کو ہوتی ہے اور میں انسانوں اور ہیروں دونوں کا جوہری ہوں۔ اسی دوران باتوں کے دوران اس کا گلا خشک ہونے لگا اور اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے ایک ویٹر کو اپنی طرف بلا لیا۔ بدقسمتی اور شمعی قسمت سے وہ ویٹر رحیم ہی تھا، جو قریب ہی کھڑا اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم حکم ملتے ہی ٹرے لے کر سیٹھ ظفر کی طرف بڑھا، مگر مہمانوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ لوگ بے ہنگم انداز میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ رحیم کے کمزور اور لرزتے ہوئے پیروں میں اب مزید چلنے کی طاقت باقی نہیں بچی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور ٹرے کا بوجھ اسے نیچے سے دبا رہا تھا۔ جیسے وہ ظفر کے قریب پہنچا، اچانک کسی مہمان نے پیچھے مڑتے ہوئے زور سے اپنی کوہنی رحیم کے پہلو میں مار دی، یا شاید وہ خود ٹکرا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ رحیم کا توازن بری طرح سے بگڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ بھاری ٹرے پھسلی اور کشش ثقل کے باعث اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ ٹرے میں موجود انار کے شربت سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے کرسٹل کے گلاس سیدھے سیٹھ ظفر کے قیمتی سفید اطالوی سوٹ پر جا گرے۔ منظر انتہائی خوفناک اور ڈرامائی تھا۔ گاڑھا سرخ شربت ظفر کے دودھیا سفید کوٹ اور قمیض پر ایسے پھیلا جیسے کسی نے تازہ خون کی بالٹی الٹ دی ہو، اور شیشے کے گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے، جس کی آواز نے پورے حال میں موت کا سا سناٹا طاری کر دیا۔ موسیقی رک گئی تھی، کہے تھم گئے اور سب کی سانسیں رک گئیں۔ ظفر ابھی اپنی شان و شوکت اور ہیرے کی تعریفوں کے قصے سنا رہا تھا، ایک لمحے میں سب کے سامنے تماشا بن گیا۔ اس نے انتہائی حیرت اور پھر شدید غصے سے اپنے خراب کپڑوں کو دیکھا، جو اب گیلے اور سرخ ہو چکے تھے، اور پھر اس کی خونخوار نظریں اس بوڑھے ویٹر پر جم گئیں، جو خوف کے مارے اپنی تھر تھر کانپ رہا تھا اور جس کا چہرہ موت کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ ظفر کا پارا برداشت کی حد سے باہر ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے والا شخص اس کی باپ کی عمر کا ہے اور لڑکا ہے، اس کے اندر کا جانور جاگ اٹھا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے رحیم کے سینے پر زوردار لات ماری۔ رحیم سوکھے ہوئے تنکے کی طرح ہوا میں اڑا اور دور جا گرا قالین پر۔ اس کے منہ سے ایک دردناک اور دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور ٹرے کے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں میں چبھ گئے۔ مگر ظفر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ پتہ بھی ہے یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ تمہاری 7 نسلیں بھی بک جائیں تو اس کا ایک بازو نہیں خرید سکتی۔ تم جیسے فقیروں اور 2 ٹکے لوگوں کے اس حال میں آنے کس نے دیا؟ تم لوگ صرف گندگی پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ سیکیورٹی کہاں ہے؟ اس کتے کو باہر اٹھا کر پھینکو اور اسے ایسی سزا دو کہ یہ آئندہ کسی امیر کے سائے سے بھی دور رہے۔ رحیم نے زمین پر پڑے پڑے
کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے گڑ گڑایا، صاحب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، میں بوڑھا ہوں، میرے ہاتھ کانپ گئے تھے، صاحب خدا کے لیے میری نوکری مت چھینیں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میری بیوی مر جائے گی۔ مگر ظفر پر اس وقت دولت کا نشہ اور شیطان دونوں سوار تھے۔ اس نے رحیم کی ایک ہی نہ سنی اور آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے کہا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ اسی کھینچا تانی اور جھٹکے میں رحیم کی پرانی اور پھٹی ہوئی یونیفارم کی اوپر والی جیب سے ایک بہت ہی بوسیدہ مڑا توڑا اور پیلا پڑا ہوا لفافہ نکل کر قالین پر گر گیا۔ یہ لفافہ بہت پرانا لگ رہا تھا اور اس پر لگی ہوئی سیل ٹوٹ چکی تھی اور اس کاغذ کا وقت کی گرد سے بھرا ہوا تھا۔ ظفر نے اسے حقارت سے لات مار کر پرے کرنا چاہا، مگر اچانک اس کی نظر اس لفافے پر پڑی، لکھی ہوئی تحریر پر پڑ گئی اور وہ وہیں پتھر کا ہو گیا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور اس کے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ وہ لکھائی کسی اجنبی کی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی عام کاغذ تھا۔ وہ ظفر کی اپنی لکھائی تھی، جسے وہ ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتا تھا، اور یہ وہ خط تھا جو اس نے آج سے 40 سال پہلے جوانی کے عالم میں اپنے سب سے بہترین دوست اور جگری یار سمیر کو لکھا تھا، جب وہ دونوں غریب طالب علم تھے اور ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے۔ اور اس خط پر جلی حروف میں لکھا تھا، ضمیر کی آواز۔ ظفر کے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وقت کا پہیہ الٹا گھومنے لگا۔ یہ خط یہاں کیسے آیا؟ یہ تو سمیر کو دیا تھا اور اسے قسم دی تھی کہ یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے، اسے کبھی ضائع مت کرنا۔ تو کیا یہ بوڑھا بھکاری نما شخص، یہ ذلیل حال ویٹر سمیر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمیر تو بہت خوددار اور خوبرو نوجوان تھا، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جس پر گوشت نام کی چیز نہیں، یہ سمیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ظفر کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے، کیونکہ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ظفر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے اپنا ماضی ایک ڈراؤنے اور بھیانک خواب کی طرح یاد آنے لگ گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے کاروبار کے لیے سمیر سے وہ خاندانی ہیرا ادھار مانگا تھا اور پھر اپنی نیت خراب ہونے پر جھوٹ بولا تھا کہ وہ ہیرا ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اس نے خود اپنے بازو پر بلیڈ سے زخم لگایا تھا تاکہ سمیر کو یقین دلا سکے، اور سمیر نے اپنی خاندانی نشانی اور کروڑوں کا سمیہ کھو دینے کے بعد بھی پولیس کیس نہیں کیا، بلکہ ظفر کو گلے سے لگا کر کہا، شکر ہے میرے دوست تیری جان بچ گئی، ہیرا تو پتھر تھا، پھر مل جائے گا مگر دوست دوبارہ نہیں ملتے۔ ظفر کا جسم ٹھنڈے پسینے سے شرابور ہو گیا، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے اس کے چہرے پر لکھی ہوئی چوری اور بے ایمانی پڑھ تو نہیں لہی۔ وہ جلدی جلدی سے جھکا اور اس خط کو اٹھانے لگا، اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے اسے فالج ہو گیا ہو۔ ادھر رحیم یعنی اس سمے جو زمین پر گرا ہوا تھا، اس نے ظفر کے چہرے پر پہچان اور خوف کے آثار دیکھ لیے، مگر اس کی نظر ظفر پر نہیں رکی تھی۔ اسی لمحے زویا جو شور سن کر بھاگتی ہوئی اسٹیج سے نیچے آئی تھی اور اپنے باپ کے پاس پریشانی کے عالم میں جھکی تھی، اس کا ہاتھ سمیر کے چہرے پر بالکل قریب آ گیا۔ زویا کی انگلی میں پہنی ہوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی حال کی تیز روشنی میں چمکی اور اس چمک اور نے سمیر کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ سمیر نے زور داد دلاہٹ کے باوجود اس ہیرے کو انتہائی غوروں سے دیکھا۔ اس کی خاندانی اور جوہر شناس نظروں نے فوراً اس نیلی جھلک کو پہچان لیا جو اس کے پردادا کے ہیرے نیلم میں چشم کا خاصہ تھی۔ اگرچہ ہیرے کی شکل بدل دی گئی اور وہ اسے رد عمل کر کے چھوٹا کر دیا گیا، مگر اس کی روح وہی تھی، اس کے اندر سے نکلنے والی وہ مخصوص شعائیں وہی تھیں جنہیں سمیر بچپن میں اپنی ماں کے گلے میں دیکھتا تھا۔
سمیر کا دماغ چکرا گیا، اسے لگا کہ آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور زمین پھٹ گئی ہے۔ وہ ہیرا جو 30 سال پہلے چوری ہو گیا تھا، جس کے غم میں اس کی ماں گھل گھل کر مر گئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ کنگال ہو کر سڑکوں پر آ گیا تھا، آج اس کے جگری دوست کی بیٹی کی انگلی میں چمک رہا تھا۔ ایک ہی لمحے میں ساری کہانی سمیر کی سمجھ آ گئی، اور میں آ گئی ہوں کہ ڈاکو کہیں اور نہیں بلکہ اس کا اپنا دوست ظفر تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ اچانک خشک ہو گئے اور ان کی جگہ ایک ایسی حیرت، دکھ اور صدمے نے لے لی جسے اسے پتھر کا بنا دیا۔ ظفر نے خط اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی اور مڑ کر سمیر کو دیکھا تو اسے سمیر کی آنکھوں میں اب معافی کی بھیک نہیں بلکہ ایک سوال نظر آیا، ایک ایسا سوال جس نے ظفر کے وجود کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ سمیر کی نظریں زویا کی انگلی پر جمی ہوئی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ اٹھا کر ظفر کے چہرے پر جم گئی تھی اور خاموشی سے ظفر کے کانوں میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ حال میں موجود لوگ حیران و پریشان تھے کہ شیر کی طرح دھاڑنے والا سیٹھ ظفر اچانک بھیگی بلی کیوں بن گیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں صرف شربت نہیں گرا بلکہ سیٹھ ظفر کا 30 سالہ پرانا نقاب گر چکا تھا، اور اب وہ اور اس کا کالا ماضی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زویا نے پریشانی سے پوچھا، ڈیڈی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن ظفر کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ پکڑا جا چکا ہے اور یہ بوڑھا ویٹر اب صرف ویٹر نہیں ہے بلکہ اس کی بربادی اور ذلت کا پروانہ بن چکا ہے۔ کہانی اب اس نازک اور سنسنی خیز موڑ پر تھی جہاں ایک طرف ہیرے کی چمک تھی جو جھوٹ بول رہی تھی اور دوسری طرف ایک پرانا خط اور ایک بوڑھی آنکھ تھی جو سچ جان چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دولت کا یہ پہاڑ سچ کی اس آندھی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ سمیر کے ہونٹ بالکل بھی ہل نہیں رہے تھے اور وہ کچھ کہنے والا تھا کہ کچھ ایسا جو اس محفل کا رنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ منظر تھم سا گیا جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک نقطے پر جمع ہو گئے، اور وہ نقطہ وہ ہیرا تھا جس نے دو دوستوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ حال کا سناٹا اب چیخنے چلانے لگا اور طوفان آنے سے پہلے ہی کی خاموشی سب کو ڈرا دھمکا رہی تھی۔ سیٹھ ظفر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہوائیاں اڑی، مگر وہ کامیاب تاجر تھا جس نے 30 سال تک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور ایک زوردار کہکا لگایا جو حال کی دیواروں سے ٹکرایا۔ اس نے حقارت سے سمیر کی طرف دیکھا اور کہا، واہ بھائی واہ، کیا ڈرامہ رچایا ہے اس بڈھے نے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ پاگل ہے یا پھر کسی نے اسے بھیجا ہے کہ میری ساکھ خراب کرنے کے لیے۔ سیٹھ نے اپنے مہنگے سوٹ کے کلف درست کر لیے اور مجمع کی طرف دیکھ کر بولا، خواتین و حضرات معاف کیجیے گا، یہ شخص شاید صدمے سے پاگل ہو گیا ہے۔ یہ ہیرا اور اس کا ارے بھلا ایک ویٹر کا ہیرو سے کیا تعلق، کیا لینا دینا؟ اس کی تو پوری زندگی پلیٹیں صاف کرتے گزر گئی۔ یہ کروڑوں کا ہیرا ہے، کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں جو ہر کسی کی جیب میں ہو۔ ظفر کی آواز میں اتنا اعتماد اور روب و دبدبا تھا کہ حال میں موجود لوگ جو کچھ لمحے پہلے جذباتی ہو رہے تھے اب دوبارہ تبذب کا شکار ہو گئے کہ شاید سیٹھ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھلا ایک معمولی ویٹر کے پاس اتنا قیمتی ہیرا کہاں سے آ سکتا ہے۔ سمیر جو زمین پر گرا ہوا تھا اس نے ظفر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ندامت نہیں تھی بلکہ کھلا چیلنج تھا۔ سمیر نے جھک کر کان میں گرایا کہ بڈھے اٹھ جا، اگر خیر چاہتا ہے تو چپ چاپ یہاں سے نکل جا ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا اور چوری کا الزام ایسا لگاؤں گا کہ جیل میں سڑ کر مر جائے گا۔ سمیر نے ظفر کی دھمکی سنی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان آ گیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ ظفر سیدھے طریقے سے نہیں مانے گا۔
سمیر نے اپنی جیب سے وہ پیلا لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک بہت پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر اور ایک کاغذ نکالا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، ظفر، میں جانتا تھا کہ تو نہیں مانے گا، تو تاجر ہے، تجھے ہر چیز کا سودا کرنے کی عادت ہے، مگر یاد رکھ سچ کا سودا کبھی نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، میں جھوٹا ہوں، تو پھر سن لو لوگو، یہ ہیرا آج سے 40 سال پہلے میرے خاندان کی ملکیت تھا۔ اسے نیلم میں چشم کہتے تھے کیونکہ اس کے اندر ایک قدرتی نیلا سا سایہ تھا جو صرف خاص خاص روشنی میں نظر آتا تھا۔ نیلا سایہ، یہ ہیرا میرے پردادا حیدرآباد دکن سے خریدا تھا، اور یہ تصویر دیکھ لو، یہ میرے ماں کے گلے میں پہنا ہوا وہی ہیرا ہے۔ ظفر نے تصویر دیکھے بغیر کہا، یہ سب بکواس ہے، تصویروں میں ہیرے نہیں پہچانے جاتے، آج کل فوٹو شاپ کا زمانہ ہے، تم جیسے فراڈی کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ، اسے باہر نکالو، یہ میری بیٹی کی شادی خراب کر رہا ہے۔ دو مضبوط گارڈز آگے بڑھے اور انہوں نے سمیر کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ زویا چیخ پڑی، ڈیڈی رکیں، اسے بولنے دیں، اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو ڈر کیسا؟ ظفر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا کہ زویا تم بچی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ غریب لوگ پیسے اینٹھنے کے لیے کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں۔ لیکن اس بار دلہا کے والد نے مخدرخط کی۔ انہوں نے کہا، ظفر صاحب، بات تو بچی ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو ثابت کر دیں، صرف دھکے دے کر نکالنے سے شک یقین میں بدل جائے گا۔ ظفر پھنس چکا تھا، اس نے دانت پیستے ہوئے گارڈز کو رکنے کا اشارہ کیا تھا اور کہا کہ بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ لیکن اس جلدی کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ سمیر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اس کے کپڑے میلے تھے اور جسم کانپ رہا تھا، مگر آواز میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ اس نے کہا، ظفر، تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے یہ ہیرا دیا تھا تو اس کا وزن 24 کیرٹ تھا اور اس کی شکل انڈے کے جیسی تھی؟ ظفر نے فوراً سے کاٹ کر کہا، دیکھا، پکڑا گیا جھوٹ، یہ انگوٹھی والا ہیرا تو صرف 18 کیرٹ کا ہے اور اس کی شکل چکور ہے۔ تم جھوٹے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ سمیر نے مسکرا کر کہا، پوری بات تو سن لیتا میرے دوست، میں جانتا ہوں یہ 18 کیرٹ ہے کیونکہ تو نے اسے چوری کرنے کے بعد کٹوا دیا تھا، اس کی شکل بدلوا دی تھی تاکہ کوئی اور اسے پہچان نہ سکے۔ تم نے اس کا وزن کم کروا دیا تاکہ پولیس کی کسٹڈی میں آ جائے، رپورٹ سے میچ نہ ہو سکے۔ مگر ظفر، قدرت بڑی بے نیاز ہے، چور کتنا بھی چلاک ہو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ تو نے ہیرا کٹوایا، اسے پالش کروایا، مگر تو ایک چیز مٹانا بھول گیا، یا شاید تیری لالچ نے اسے مٹانے نہیں دیا۔ ظفر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سا نشان؟ ہیرا بالکل صاف ہے، میں نے اسے دنیا کے بہترین جوہریوں سے ٹیسٹ کروایا ہے۔ سمیر نے کہا، تو نے ٹیسٹ کروایا ہوگا، مگر تو نے اسے کبھی خوردبین کے نیچے الٹا کر نہیں دیکھا، اس کے ہیرے کے پیندے میں، یعنی نچلے حصے میں، ایک بہت ہی باریک سا قدرتی نشان ہے جو انگریزی کے حروف زیڈ کے جیسا لگتا ہے، جو میری ماں زبیدہ کا نام ہے۔ یہ کوئی کندہ کیا ہوا نشان نہیں، بلکہ قدرت کی طرف سے اس پتھر کے اندر ایک شگاف ہے جسے برتھ مارک کہتے ہیں۔ جب میں نے تجھے یہ ہیرا دیا تھا تو میں نے تجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے تجھ پر بھروسہ تھا، مگر میرے پاس اس کا سرٹیفکیٹ آج بھی موجود ہے جو 1970 میں بنوایا گیا تھا۔ اور سمیر نے وہ بسیدہ کاغذات اٹھائے اور اسے اپنی جولی میں ڈال دیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو اسی وقت کسی جوہری کو بلاؤ اور اس ہیرے کو ٹیسٹ کروا لو، اگر اس میں زیڈ کا نشان نہ نکلے تو مجھے یہیں گولی مار دینا، میں اف تک نہیں کروں گا۔ حال میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں ظفر پر تھیں۔ ظفر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ ہیرا کٹوا رہا تھا تو جوہری نے اسے بتا دیا تھا کہ سیٹھ صاحب کے نیچے ایک چھوٹا سا دھبا ہے، اگر اسے نکالیں گے تو ہیرا 15 کیرٹ کا رہ جائے گا اور قیمت آدھی سے آدھی ہو جائے گی۔ ظفر نے
لالچ میں آ کر کہا تھا کہ نہیں رہنے دو، نیچے کی طرف انگوٹھی میں جڑنے کے بعد کون دیکھے گا۔ آج وہی لالچ اس کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ ظفر نے بات گھمانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، ہیرو میں قدرتی نشان ہوتے ہیں، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی انگوٹھی نہیں اترواؤں گا، یہ بدشگونی ہوتی ہے۔ مگر زویا نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور سٹیج پر موجود اپنے سسر کی طرف بڑھا دی، جو خود سونے کے تاجر تھے۔ زویا نے کہا، انکل آپ تو جوہری ہیں، پلیز اسے ابھی چیک کر لیں۔ میں نے چوری کا مال پہن کر رخصت نہیں ہوں گی۔ ظفر نے روکنا چاہا مگر کہ زویا یہ پاگل پن ہے، اگر بات اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ دولہے کے باپ نے اپنے مینیجر سے اپنا مینیفائنگ گلاس عدسہ نکلوایا اور انگوٹھی کو روشنی میں لا کر انتہائی غوروں سے دیکھنے لگے۔ حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ظفر کا رنگ فک ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور اسے اپنی بنائی ہوئی 30 سالہ عمارت زمین بوس ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ گزر گئے۔ وہ لمحے ظفر کے لیے صدیوں کے برابر تھے۔ پھر دلہا کے باپ نے آہستہ سے عدسہ نیچے کیا اور حیرت بھری نظروں سے سمیر کی طرف دیکھا۔ پھر انہوں نے مائک کو ہاتھ میں لے لیا اور ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ظفر صاحب میں حیران و پریشان ہوں قدرت کے نظام انصاف پر۔ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ اس ہیرے کے نچلے حصے میں واقع ایک باریک سا شگاف ہے جو بالکل زیڈ کی شکل کا ہے، اور یہ وہی نایاب گولہ کنڈا کٹ ہے جو اب ملنا ناممکن ہے۔ یہ ہیرا بازار سے خریدا ہی نہیں جا سکتا، یہ خاندانی میراث ہی ہو سکتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی حال میں شور مچ گیا۔ لوگ ظفر پر تھو تھو کرنے لگ گئے تھے۔ وہ اب معزز سیٹھ اب ایک چور اور دغا باز نظر آ رہا تھا، مگر ظفر اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانوروں کی طرح دھاڑا، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سازش ہے، تم سب لوگ ملے ہوئے ہو۔ یہ میرا ہیرا ہے، میرے پاس اس کی رسید ہے، میں نے دبئی سے خریدا ہے۔ سمیر نے آہستہ سے کہا، کون سی رسید ظفر؟ وہی جو تم نے اپنے ہی جعلی اکاؤنٹنٹ سے بنوائی ہوگی۔ اگر تو نے خریدا ہے تو بتا بیچنے والے کا نام کیا تھا اور کس دکان سے لیا تھا، اور ہاں اگر دبئی سے لیا تھا تو کسٹم کی کلیئرنس کہاں ہے؟ ظفر ہکلانے لگا، میں ضمیر کو تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، میں سیٹھ ظفر ہوں۔ سمیر نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا آخری پتہ پھینکا۔ اس نے کہا، ظفر جھوٹ مت بول، تجھے یاد ہے جس رات تو نے یہ ہیرا لے کر بھاگا تھا؟ اس رات بارش ہو رہی تھی، تم نے کہا تھا کہ ڈاکو پڑ گئے تھے اور تجھے چوٹ لگ گئی تھی۔ تو نے اپنے بازو پر زخم دکھایا تھا، مگر وہ زخم چاقو کا نہیں تھا، وہ تو انہیں خود بلیڈ سے لگایا تھا، کیونکہ زخم دائیں بازو پر تھا تو دائیں بازو سے کام کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے دفاع میں دایاں ہاتھ آگے کرتا ہے تو زخم بائیں پر آنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں نے پولیس کو اس وقت بھی بتائی تھی، مگر یہ تو پولیس والوں نے خرید لیا تھا پولیس کو، مگر آج اس بھری محفل میں کسی کو نہیں خرید سکتا۔ بول ظفر، سچ کیا ہے، ورنہ میں وہ بات بھی بتا دوں گا جو تو نے اس رات شراب کے نشے میں اپنے منشی سے کہی تھی، اور وہ منشی آج بھی زندہ ہے اور وہ میرا گواہ ہے۔ ظفر کا دل و دماغ معاف ہو گیا۔ اسے لگا کہ سمیر سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا دماغی حصار ٹوٹ چکا تھا اور اس نے بخلاہٹ میں وہ بات کہہ ڈالی جو اس کے تابوتوں میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس نے چیخ کر کہا، ہاں ہاں میں نے چرایا تھا، تو کیا کر لیتا؟ تو تھا ہی تو بے وقوف، 2 ٹکے کا آدمی۔ اگر میں وہ ہیرا نہ بیچتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ میں نے اس ہیرے کو تراش کر اس کی قیمت بڑھائی تو اس کا حقدار نہیں تھا، تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ کہہ کر کہ اتنا قیمتی پتھر رکھا، جس نے ٹھیک کیا تھا، بالکل ٹھیک کیا۔ اس اعتراف کے ساتھ ہی حال میں سناٹا چھا گیا۔ ظفر ہانپ رہا تھا، اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس نے غصے اور بوکھلاہٹ میں اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔
زویا نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ اس کا باپ اس کی نظروں میں گر چکا تھا۔ پولیس جو وہاں سیکیورٹی کے لیے موجود تھی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ظفر نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے اپنے ہی وجود نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں گر پڑا جہاں سمیر بیٹھا ہوا تھا۔ اب دونوں زمین پر تھے مگر فرق یہ تھا کہ سمیر کا سر فخر سے بلند تھا اور ظفر کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اس آگے بڑھ کر ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھ اور کہا، دیکھ ظفر، میں نے کہا تھا نا کہ سچ کا سورج بادلوں کے پیچھے نہیں چھپتا۔ تو نے ہیرے کی چمک سے دنیا کو اندھا کر دیا مگر آج اسی ہیرے کی ایک معمولی سی کرن نے تجھے بے نقاب کر دیا۔ ہیرا مل گیا ظفر مگر تو نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ ظفر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا کہ مجھے معاف کر دو، لالچ نے آج مجھے اندھا کر دی۔ ساری زندگی خوف میں گزاری کہ کہیں میرا راز نہ کھل جائے، اور آج جب راز کھلا ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ سمیر نے انگوٹھی اٹھائی اور زویا کے پاس گیا جو رو رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، اپنے باپ سے نفرت مت کرو، یہ حالات کا مارا ہوا کمزور انسان ہے۔ دولت کا نشہ انسان کو ہوتا ہی ہے۔ یہ انگوٹھی آپ رکھ لو اور یہ تمہاری ہے، اسے رکھ لو۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں انکل، یہ آگ ہے، اس نے میرا گھر جلا دیا۔ سمیر نے مسکرا کر انگوٹھی اپنی جیب میں ڈالی اور کہا، ٹھیک ہے، پھر یہ وہیں جائے گی جہاں اس کا اصل مقام ہے۔ پولیس نے ظفر کو ہتھ کڑی لگا دی۔ دولہے والے بارات لے کر واپس کو جا چکے تھے۔ مہمان جا چکے، حال ویران ہو چکا، صرف بکھرا ہوا کھانا اور ٹوٹے ہوئے خواب رہ گئے تھے۔ سمیر کھانے کے باہر کھڑا تھا جہاں ظفر کو لے جایا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگوٹھی کو نالی میں پھینک دیا۔ وہ کروڑوں کا ہیرا گندے پانی میں جا گرا۔ سمیر نے سوچا کہ جس پتھر نے دو دوستوں کے درمیان دیوار کھڑی کی، جس نے ایک کو چور اور دوسرے کو فقیر بنا دیا، اس کا اس دنیا میں رہنا ہی فضول ہی ہے۔ وہ ہیرا نالی کے کیچڑ میں گم ہو گیا مگر اس رات سمیر کو جو نیند آئی وہ پچھلے 30 سالوں کی سب سے پرسکون نیند تھی، کیونکہ اس نے اپنا ہیرا کھو کر اپنی عزت اور سچائی واپس پا لی تھی۔ اور شہر والے آج بھی حیران و پریشان ہیں کہ ایک ویٹر نے کروڑوں کی انگوٹھی نالی میں کیوں پھینکی۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ضمیر کی دولت کی قیمت ہیروں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ذبح آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کے چینل کو ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔